أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے شیطان مردود سے۔ آغاز ابتدا اللہ ہی کے نام نامی سے جو اللہ کل کائنات پر رحم فرمانے والا نہایت مہربان۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل کا ذکر چل رہا تھا۔ قبلہ افضل، رسول افضل، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند افضل اعمال کا ذکر کیا جو دین اسلام میں فضیلت رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن حکیم میں 99 صدائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے۔ ایمان والوں کو 99 مرتبہ اللہ رب العالمین نے آواز دی۔ یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا عباد، یہ اس طرح کی، یا ایھا الانسان، اس طرح کی عمومی صدائیں شامل کر کے 127 کے قریب یہ اللہ کی ندائیں بنتی ہیں۔
باوجود کہ اللہ غنی ہے، الصمد ہے، اس کو اپنی مخلوق میں سے کسی سے کوئی محتاجی نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، مگر اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے کوئی حاجت نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ الغنی الحمید ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین فقیر بندوں کو، محتاجوں کو آوازیں دے رہے ہیں، سینکڑوں مرتبہ۔ پانچوں وقت کی اذان جو ہے یہ بھی تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے جو ہر ایک سنتا ہے۔ اس کے باوجود افسوس ہے کہ کچھ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ السمیع العلیم، وہ سب کی سنتا ہے، چونٹی کی بھی سنتا ہے، اندھیری رات میں، کالے پتھروں میں اور گہری بلوں کے اندر چونٹیوں کی بھی سنتا ہے اور ان کو بھی دیکھتا ہے، کوئی فراموش نہیں کرتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اللہ رب کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے مغرور کر رکھا ہے؟ بعد کی، دوری کی باتیں کرتا ہے اللہ رب العالمین، اپنے بندوں کو، مخلوق کو سب کے قریب ہے اور بندوں کے زیادہ قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اور اللہ سب ایمان والوں کا ولی ہے، محبت دوست ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ۔ تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ کفریہ جملے ہیں۔ اللہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی۔ قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کیونکہ بندہ جلد باز بھی ہے اور بعض وہ چیزیں چاہتا ہے جو اللہ جانتے ہیں کہ اس کے یہ نقصان دہ۔ اس طرح کے مشاہدہ ہے، بہت سے لوگ یہ تمباکو نوشی جانتے ہوئے کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے، مہلک بیماریوں کا سبب ہے، کافر بنانے والے لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کیا کریں، لگی ہوئی، چھوڑنے کا عزم ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے ساری زندگی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اللہ کا قرب چاہتے ہی نہیں، اللہ سے دور ہی رہتے ہیں اور دوری کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ قریب کرنا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار اللہ تعالیٰ کی یہ ندائیں اور صدائیں ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دین اسلام امتحان ہے اور جد و جہد جہاد کا دین ہے۔ ہمارے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا، حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان کی نوک سے آمنا کہنے سے جنتی ہو جائیں گے کسی آزمائش کے بغیر۔ موجودہ دور میں بہت سے ایمان والے مسلمان آزمائش نہیں چاہتے۔ دنیا دار الابتلاء ہے، اس میں آزمائش ضروری ہے۔ دنیا کے بہت سے جو مناصب ہیں، عہدے ہیں، ان کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، پھر ان کی امید اور توقع کرتے ہیں، لیکن جنتیوں کے اعمال کیے بغیر لوگ جنت چاہتے ہیں، اور جہنمیوں کے اعمال چھوڑے بغیر جنت چاہتے ہیں۔ جہنمیوں کے اعمال چھوڑ نہیں سکتے، جنتیوں کے اعمال سے ڈرتے ہیں اور جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تعص الإله وأنت تظهر حبه إن هذا لعمري في الحياة۔ اللہ کی دن رات نافرمانیاں، اور پھر اللہ سے یہ توقع کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، دنیا میں بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور آخرت پر جن کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ آخرت بھی بہتر ہوگا۔ لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں نیکی کے کام کرنے سے نیکی کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور آخرت کے لیے آخرت کے اچھے کام کر کے آخرت کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ تو آزمائش یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اشد البلاء الانبیاء فالامثل فالامثل، انبیاء کی سخت آزمائشیں ہیں، زیادہ اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی سخت آزمائشیں کی، اور جتنے اللہ کے قریبی ہوئے سب کی آزمائشیں ہیں۔ ابو الانبیاء نوح علیہ السلام بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا 950 برس دن رات ایک کیا اللہ کی دعوت اور توحید، اور مارے کھائیں، اور پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے متعدد بار آزمایا، متعدد آزمائشیں کی، اور ہر آزمائش میں ہمارا خلیل پورا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے نابینا ہو گئے، اللہ نے آزمائش کی۔ یہ ہے کہ بندہ یقیناً کمزور ہے، لیکن یہ کہے دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، جو ہے ایسی آزمائش جو کہ ایمان کو متزلزل کر کے لڑکھڑا دے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن کوئی یہ چاہے کہ دنیا کی زندگی میری خواہش کے، میری تمنا کے مطابق گزرے، اور جنت بھی مجھ کو مل جائے، یہ خیال است و محال۔ اللہ رب العالمین کی محبت کا تو بہت سے لوگوں کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں،
اللہ رب العالمین کو صرف قہار مانتے ہیں. یہ بیماری آئے تو اللہ کا امر، موت ہو جائے تو اللہ کا امر، کوئی صدمہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اللہ کا امر، اللہ کا حکم. لیکن خوشیاں، آسائشیں، فراوانیاں ساری قبروں والوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ تو اللہ سے محبت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی اللہ سے بڑی سخت اور پکی محبت ہوتی ہے. آزمائشوں کے باوجود اس طرح زکریا علیہ السلام رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تجھ سے مانگتے مانگتے، بیٹا مانگتے مانگتے، مدینہ اولاد، لیکن اللہ نے نہیں دی. کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے مانگ مانگ کے میں اللہ نامراد نہیں. تو بہت سے لوگ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین آوازیں دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دنیا کی زندگی منچاہی نہیں ہو سکتی کسی کے لیے سوائے وہ کافر جن کا اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان کی اللہ تعالیٰ خواہشیں اکثر پوری کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آزمائش کرتے ہیں. ایمان والے ہمیشہ آزمائش میں رہے، آزمائشوں سے گزرے. جو ثابت قدم رہے وہ سرخرو ہوئے اور وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں، اور اللہ کے عذاب سے، دنیاوی عذاب سے بچے، آخرت کے عذاب سے بچنے والے. اس لیے یہ تمنا کہ دنیا میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور سارے میرے کام میری تمنا کے مطابق ہوتے جائیں، یہ جنت کا انکار ہے. عیشا راضیہ صرف جنت میں. جنت پر اگر ایمان ہے تو جنتیوں والے عمل کرنے ہیں اور پھر امید رکھنی ہے جنت کی. ان اعمال میں سے صبر و صلاح، یہ دو بڑے عمل ہیں، صبر اور صلاح. دین سارا صبر ہے، صبر کا نام. صبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر اپنے نفس کو روکنا اور باندھ رکھنا، مجبور کرنا اپنے نفس کو. الصبر عن الشہوات، اور بری خواہشات سے اپنے نفس کو روکنا. اور تیسری قسم کا صبر ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرنا اور اس کی تقدیر جو انسان کو بتقاضا بشریت ناگوار گزرتی ہے، یعنی کسی عزیز کی موت یا بیماری وغیرہ جو ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ پسند نہیں کرتا انسان، لیکن جب آ جائے کوئی تکلیف مصیبت تو اس پر صبر کرنا، اپنے نفس کو روکنا، مایوسی سے، بے صبری سے جزا فضا نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلین. جو مصیبت کے وقت پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے
اور جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ رب نے کیا کیا، میں نے رب کا کیا بگاڑا تھا، اس طرح کی باتیں، کفریہ باتیں زبان سے کہتا ہے، وہ فرمایا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دین سارا صبر پر سب قائم ہے، صبر علی الطاعات، اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، گرمی کے وقت اور گرمی سردی میں وضو کا اہتمام کرنا، خاص کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل یا وضو، یہ سارا صبر ہے۔ اور اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو روکنا، خواہشات سے، شہوات سے، اس کے باوجود پھر اللہ کی جو تقدیر ہے اور اللہ کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاح کی پابندی کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی سفر میں کہ جلدی گھر پہنچو، بیٹا تمہارا فوت ہو گیا۔ تو سواری سے اتر کے وضو اگر نہیں تھا تیمم کیا اور 2 رکعت پڑھی۔ کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، یعنی ان سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے۔ اسی طرح افضل اعمال میں شہادت ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، یہ بھی افضل اعمال میں سے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بعض لوگ کہتے تھے، خاص کر منافق ہے، دیکھو جی ہم نہیں گئے جہاد میں، بچ گئے، وہ بھی نہ جاتے تو بچ جاتے، مر گئے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ حیات جاودانی پا گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی حاصل ہوئی ان کو جس میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کی فضیلت بیان کی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادتوں سے دین شہادتوں سے پھیلا ہے، قربانیوں سے، اور قربانیاں مانگتا ہے۔ قربانیوں کے بغیر دین قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کیا۔ اس آیت کے بارے میں اکثر لوگوں کو شیطان نے بہت مغالطہ دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ کر لیا کہ ان سے مرادیں مانگو، وہ مرادیں پوری کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ بھول گئے لوگ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ قتل، مقتول، یہ لفظ معروف ہیں،
اسی وقت یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے۔ اس کو سب لوگوں نے نظر انداز کر رکھا ہے، لمن یقتل کے لفظ کو فی سبیل اللہ، بل احیاء کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے، بعض چیزوں کو پکڑے اور بعض کو نظر انداز کر دے، بھلا دے، فراموش کر دے، اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب۔ تو یقتل کے لفظ کو یاد رکھنا چاہیے، قتل اور مقتول یہ معروف ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہونے کا نام قتل ہے۔ فی سبیل اللہ، پھر یہ قید لگائی، بعض دفعہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور خبروں میں دیکھتے ہیں کہ عاشق نے معشوقہ کے پیچھے اپنی جان دے دی، یعنی خودکشی کر دی، گاڑی کے نیچے لیٹ گیا، ریل گاڑی کی لائن پر گردن رکھ کے، معشوقہ کا شادی ہو گئی، وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ حرام موتیں ہیں، وہ لوگ گوارا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور یہ نیت لے کے کہ اللہ رب العالمین یا مجھے شہادت نصیب کر دے یا زندہ رہوں تو اسلام کا غلبہ دیکھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ ان کی یہی تمنا ہوتی، یا ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اگر ہم زندہ رہیں تو دین کا غلبہ دیکھیں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوت گشاد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی جذبے کے تحت جہاد کرتے رہے۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے میں مسلح لشکر 1000 کا تھا، لیکن ڈرے نہیں، دوڑے نہیں، اللہ رب العالمین نے غالب کیا۔ اسی طرح احد میں بھی 700 ہمیشہ دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس جذبے کے تحت وہ نکلتے تھے کہ یا ہمیں شہادت نصیب ہو جائے یا فتح ہو عالم اسلام کی اور دین کا غلبہ، لتکون کلمۃ اللہ۔ تو یقتل کے لفظ کو فراموش کر دیا بہت سے مسلمانوں نے اس آیت سے، بل احیاء کو لے لیا، وہ زندہ ہیں، اور شرک شروع کر دیا، جس سے روکنے کے لیے کفر شرک کے وہ جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، وہ شرک کفر سے نفرت کی بنا پر انہوں نے جانیں قربان کی۔ اب لوگ ان کے نام پر شرک کر رہے ہیں، قبریں پوج رہے ہیں، قبروں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو شہید کہتے ہیں۔ یہ جو زندہ ہیں سال بجاؤ ان کے قبروں پر جو ہے، ان کو سناؤ اور ناچو، گانے گاؤ،
یہی شہیدوں کے ساتھ وفا سمجھ لی، یہ بے وفائی ہے شہیدوں کے ساتھ۔ اور اسلام میں ہزاروں شہید ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک حسین ہی شہید ہیں، شہید کربلا کو ہی کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا خدا۔ غزوہ بدر، اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، موعظ حق اور باطل کے درمیان۔ اس میں جو ہے متعدد مہاجرین اور انصار شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں زیادہ شہید ہوئے، خندق میں بھی اور حنین میں بھی شہادتیں، بے شمار شہادتیں، خیبر میں بھی شہادتیں۔ یہ ساری شہادتیں بھول جاتے ہیں، اور غزوہ بدر میں 313 تھے مجاہدین، اور فتح خیبر میں 1400 تھے، فتح مکہ میں 10,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ بے شمار لوگ وہ صرف پنجتن پاک کو ماننے والے، پنجتن پاک کا ہے کیا مکہ مکرمہ جو ہے علی اور حسن و حسین کو ساتھ لے کے رسول اللہ نے فتح کیا تھا؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے آپ کے زیر انتخاب، اور غزوہ تبوک میں 60,000۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاد ہو گئی، ان میں اتنی تعداد سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جنہوں نے فارس کو فتح کیا اور وہاں اذانیں بلند کی، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب ایران اسلامی فخر سے لکھتے ہیں اسلامی جمہوری، تو جنہوں نے اسلام داخل کیا فارس میں، ایران کو پہلے فارس کہا جاتا تھا، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اسلامی کیسے ہو گیا ایران اگر اس کو فتح کرنے والے مسلمان نہیں تھے؟ والعیاذ باللہ۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ بل احیاء کو لیتے ہیں اور یقتلوا کے لفظ کو اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، قتل ہو جائے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں۔ روح تو کسی کی بھی نہیں مرتی، کسی کافر کی بھی نہیں مرتی، منتقل ہوتی ہے۔ تو فوت ہونے والوں کی بھی، شہیدوں کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شہیدوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کی صورت میں پوری جنت میں آزادی دیتے ہیں، جہاں چاہو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، اور جب آرام کرنا اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلیں لٹکتی ہیں ان میں آرام کریں۔ یہ اعزاز ہے شہیدوں کا، لیکن روحیں ان کی جنت میں ہوتی ہیں۔ باقی مومنوں کی صرف علیین مقام میں محدود رہتی ہیں، شہیدوں کی روحوں کو ساری جنت میں آزادی ہے۔ اس لیے ان کو نہ تو دنیا کے ختموں
یہ جو ان کے نام پر ختم کیے جاتے ہیں ان کی ضرورت ہے؟ جو سچے شہید ہیں، حقیقی شہید ہوئے، اور نہ وہ لوگوں کی جو کچھ کر رہے ہیں ان کے نام پر اس کا علم ہے، قیامت کے دن انکار کریں گے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں قبروں پر شہید کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں اس لیے نہیں قربان کی کہ ان کی قبروں کی پوجا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں فرمایا تھا، اپنی آخری عمر میں جو ہے بہت تاکیدیں اور نصیحتیں کر کے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنائیو جس کی پوجا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ میری قبر کی پوجا یا عبادت جو ہے یہ بھی بت پرستی ہے۔ اس لیے اس آیت میں بل احیاء کے لفظ کو لے کے اور یقتل کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی قبریں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مستور رکھی، نمایاں نہیں ہوئی، نمایاں نہیں کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بند کمرے میں کہ ان کی پوجا نہ، یہ اللہ کی رسول اللہ کی دعا کی کا سبب ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اس لیے الحمدللہ آج تک تو تحفظ ہے اس کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا انشاءاللہ کہ آپ کی قبر کی ایک پوجا سے بچی رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی عبادت یعنی اس پر نذریں نیازیں، مالی عبادت یا جسمانی عبادت جو ہے جائز نہیں ہے، اور شہیدوں کا رتبہ جو ہے نبیوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے، ان سے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا درجہ ہے شہداء کا۔ تو یہ سارے فرق جو ہے بھول جاتے ہیں لوگ، انبیاء علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، صدیقین کا بھی، بس یہ لفظ بالاحیاء کو لے کے شرکیات میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، جس کو سب انبیاء علیہ السلام نے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشقتیں اٹھائیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے کہ شہادت کی موت ہے موت، اس موت کے سارے احکام عائد ہوئے شہیدوں پر، ان کے بچوں کو یتیم کہا گیا، اور ان کی بیویوں نے عدت کے بعد نکاح کیا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ کے بھائی، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوہ سے نکاح کیا عدت کے بعد، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اس سے نکاح کیا۔ اگر ان کی زندگی شہیدوں کی دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر ان کی بیوگان کو نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی، اور اس طرح مال بھی ان کا تقسیم ہوا ورثاء میں۔ سارے احکام موت کے عائد ہوئے شہیدوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دور میں جو لوگ شہید ہوئے، جو افضل شہداء ہیں، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس لیے فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں۔ اور فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، یہ تمہارے ختموں کے محتاج نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس طرح بتایا گیا کہ دین اسلام آزمائش کا دین ہے، اور سب انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے اور ان کے ماننے والوں کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرور آزمائیں گے ہم تم کو بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، دشمن کا خوف، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں کی کمی، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ ان ساری آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں مر علینا الشہر والشہران وما یوقد فی بیوتنا النیران، یعنی فتوحات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک یہی حال رہا کہ 2 مہینے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی رسول اللہ گھروں میں، اور پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر زندہ کیسے رہتے تھے؟ فرمایا الاسودان، پانی اور کھجور کوئی مل جاتی تو کھا لیتے، ورنہ پانی پی کے صبر کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی تک جو ہے یہ حال رہا، جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب۔ جب آپ فوت ہوئے تو چند ٹوپے جو لیے تھے کسی یہودی سے، اور اس کو قیمت نہیں تھی، درع اس کے بعد رہن گروی رکھی تھی، ودرعہ مرہونہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت، وہ قیمت ادا کر کے وہ درع اپنی واپس نہیں لے سکے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ فرمایا بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد سب اجروں میں پھرتے، کچھ کھانے کو ہے کہ اللہ کے رسول الحمدللہ پانی ہے اور کچھ نہیں، تو آپ کہتے کہ اچھا ایسے جو بھوکے رہنا ہے تو روزے کی نیت کر لیتے ہیں، نفلی روزے کی نیت جب تک انسان نے کچھ نہ کھایا پیا ہو نیت کر سکتا ہے۔ لا نقص من الاموال والانفس، صلح حدیبیہ کے بعد کچھ مسلمانوں نے اپنے کاروبار پر، اپنی کاشتکاری پر توجہ دی، لیکن جب پھل پک گئے، تیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جہاد کا، کہ جہاد کے لیے نکلو۔ تو اکثر مدینہ والے جو ہے وہ جہاد کے، جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے 60,000 کا لشکر تھا غزوہ تبوک میں، اور جنگ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں معیشت پر، یہ تو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یعنی 9 سالوں میں تقریباً 27 غزوات میں خود حصہ لیا، خود شریک ہوئے رسول 27 غزوات میں۔ 27 غزوات کے آمد و رفت کے 54 سفر بنتے ہیں، اور 4 عمرے ہیں رسول اللہ سے حج سمیت، 4 عمروں کے آمد و رفت کے 8 سفر،
اس سے پہلے ہجرت کا سفر اور طائف کا آنے جانے کا سفر دعوت کے لیے گئے تھے آپ، جہاں انہوں نے جو ہے آپ کو خون آلود کر دیا تھا۔ یہ 65 سفر ہیں رسول اللہ کی نبوت کی زندگی میں، کوئی پکنک کا سفر نہیں ہے۔ یا عبادات کے ہیں، دعوت جہاد کے ہیں، یا عبادات کے ہیں، عمروں کے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تقلبهم فی البلاد، جو لوگ ہوائی جہازوں پر اڑے کرتے ہیں اور منتقل ہوتے رہتے ہیں، دور دراز کے سفر کرتے ہیں بعض سیاحت کے نام سے، ان کی حالت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کی مہلت ہے یہ، اور یہ اللہ کی مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری، عیاشی کرنے والوں کے لیے صبر خوشخبریاں نہیں۔ دنیا میں عیاشی کریں، من چاہی کریں، اور پھر کہیں کہ ہم جنتی بھی ہو جائیں۔ حسب الناس ان يتركوا الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ صبر کی علامت کیا ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، جوں ہی مصیبت آئے اس وقت ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا۔ حدیث میں آیا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا فرشتوں کو، ایک بندے کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے دیا تھا، اس کی روح قبض کر لو بچے کی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر کے بچے کی لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا فرشتوں کو، حالانکہ اللہ خود جانتے ہیں، تو انسان اپنے بندوں کی برتری بتانے کے لیے، تو تم میرے بندے کا جگر گوشہ کاٹ کے لائے ہو، جب تم نے اس کی روح قبض کی تھی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ اگر اس طرح راضی ہے تو اس کی امانت تو اس نے اپنی واپس کی لی ہے، تو انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے اس بندے کی جنت میں خصوصی گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس نے بیٹے کی وفات پر بھی الحمدللہ کہا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، مصیبتیں گنتا ہے ہمیشہ، مجھ پر یہ مصیبت آئی، مجھے یہ مجھ سے پریشانی آئی، یہ پریشانی ہے۔ وَيَنْسَ النِّعَمْ، نعمتوں کا کوئی نہیں ذکر کرتا۔ موجودہ دور میں عام آدمی کو وہ آسائشیں سہولتیں میسر ہیں جو کسی وقت کے بادشاہوں کو نہیں نصیب ہوں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ شکوے کرتے ہیں، ناشکری زیادہ ہے، شکر کم ہے اور ناشکری زیادہ ہے، صبر تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب جو ہی مصیبت آئے تو بے بہرا نہ ہو جائیں، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائیں، جزا فضا نہ کریں، بلکہ کہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کو بھی اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھا جائے تو پھر اس سے دل کو تسکین ملے، ڈھارس ملے اور صبر کی توفیق ہو۔ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، یعنی جب چاہے اللہ ہمیں بھی فوت کر لے
وہ مالک ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، اخیر جب اتنا کچھ جی لیں گے، موت ہمیں بھی آنی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے موت دی، مار لیا، یحیی و یمیت، وہ مالک ہے، اس کو حق ہے۔ تو یہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دل سے کہا جائے تو پھر ڈھارس بنتی زیادہ رونے دھونے سے بالکل پریشانی ہوتی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون کا ایک ہی بچہ تھا، بہت ہو گیا، اس نے قبر پہ خیمہ لگا دیا اور ایک مہینہ جو ہے وہ قبر پر خیمہ لگا کے بیٹھی رہی، دن کا زیادہ حصہ روتی، اخیر مہینے کے بعد خیمہ اکھاڑا اور چل دیا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے آواز لگائی، هل وجدوا ما فقدوا، جو گم ہوا تھا وہ مل گیا، لال بیٹا مل گیا اس کو، اب واپس آ رہی، بل یئسوا فانقلبوا، دوسرے نے آواز دی، اب مایوس ہو کے واپس آ رہی۔ تو اس طرح کا صبر نہیں، صبر جمیل، اصبر صبرا جمیلا اللہ نے فرمایا، وہی ہے کہ جب عین مصیبت کے وقت انسان دم بخود نہ ہو جائے اور وہی کہے ولا نقول الا ما يرضى، صرف آنکھوں میں جو آنسو آ جاتے ہیں اس کی اجازت ہے، اس کی معافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان ہاتھ اٹھا کے سر پہ مارے یا چہرے پر مارے یا گریبان پھاڑے یا کوئی آواز نکالے زبان سے انا للہ کے بغیر، تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ جو ہیں صبر کرنے والے، اس طرح کا صبر کرنے والے، کسی کی موت پر، بیماری پر، نقصان پر، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات جمع ہے صلاۃ، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور یہاں رحمتوں کے معنی۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے تو صبر کرتے ہیں مصائب میں اور شکوہ نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں بہت سے مسلمان شکوے زیادہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، گنتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسلام کے افضل اعمال میں سے حج عمرہ ہے، اس کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، من حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، لا جناح علیہ یطوف بہما، ان کا طواف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، طواف کے بعد سعی بھی کیا کرو، عمرے میں، حج میں، اللہ نے تم پر سعی فرض کی۔ یہ صفا اور مروہ پر بھی کوئی بت گارڈ رکھے تھے، اس لیے بعض مسلمانوں نے یہ مناسب نہ جانا، یہ تو کافر جو ہے بتوں کے لیے طواف کرتے تھے، تو ہم اس کا صفا مروہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ بت تو سارے توڑ دیے تھے، اس لیے فرمایا کہ ان کا صفا مروہ کا یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، طواف کرو، یعنی سعی۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم،
جو نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کی ہم نے بینات، آیات بینات اور ہدایت، من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے کتاب میں، یہ لوگ یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے بھی۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اپنے اس برے عمل سے اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپایا تھا اس کو کھول کر بیان کر دیں، اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، یعنی مرنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے اللہ قبول کرتے ہیں۔ شرک کرنے والا بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ قبول کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ التوبہ تجب ما قبلہا، سچی توبہ جو ہے وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ تو یہ بہت سی آیات، جس طرح یہود کا عادت تھی تو وہ بہت سی آیات چھپا گئے رسول اللہ کی بعثت کے بعد، خاص کر جو آپ کی اور نشانیاں تھیں آپ کی اور آپ کی امت کی، وہ سب چھپا گئے۔ موجودہ دور میں بھی نام نہاد مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو چھپا رہے۔ مثال کے طور پر شرک سے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور نفرت دلائی ہے، اتنے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے۔ تو شرک کی نفی میں جو آیات ہیں وہ بھی اکثر لوگ چھپا رہے ہیں، اور یتیموں کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہے مجرم بن رہے ہیں، یتیموں کا حق ادا نہیں کر رہے اور ان کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی 10 نمبر آیت میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بلا شبہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان قریب یعنی مرتے ہی، یعنی اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں تو نمازیں برباد، روزے برباد، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ بر صغیر کے اندر تیجا، ساتا، 40واں کے نام پر یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، اور مولوی نے بتانا تھا لوگوں کو خبردار کرنا، مولوی پیش ہوتا، تو باقی برادری والے بھی، بیوہ عورت جو ہے وہ ختم دلواتی ہے تانوں کے ڈر سے، اگر نہیں کرواؤں گی تو برادری تان دے گی، حالانکہ میت کے گھر سے کھانے کا کوئی جواز نہیں۔ جو بھی کوئی بچہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے، اور لڑکیاں تو بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم ہی رہتی ہیں کیونکہ وہ کمائی نہیں کرتی، اس لیے اللہ نے فرمایا یتام النساء، یتیم عورتیں، تو ان کا حق کھانا، ہڑپ کرنا، جائیداد مال گھر اور ان کے مال سے یہ ختم کے نام پر، یہ سب کچھ یتیموں کا مال ہے، نماز روزے کو برباد کرنے والا۔ اور اکثر لوگ مولوی اس کو چھپا رہے ہیں، یتیموں کے بارے میں جو آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کا خیال رکھا جاتا ہو، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہو، اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم سے بدسلوکی ہو۔
یہ بدسلوکی ہے کہ آج تو موجودہ دور میں سنا ہے یہ جو رسمیں ہیں یہ شادیوں کی طرح ہوتی ہیں، حلوے زردے پلاؤ لوگ کھا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب یہ آگ بھڑکے گی جب یہ جہنم میں پھینکے جائیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس پر جو ہے یہ ختم ہوا رکوع کہ یہ سارے اعمال، افضل اعمال کا دار و مدار اللہ کی توحید پر ہے۔ توحید ہے تو سارے اعمال قبول ہیں۔ افضل اعمال اگر توحید میں خلل آیا تو پھر یہ کوئی بھی افضل عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں چاہے کیسے بھی ہیں دیانتداری کے ساتھ روزہ نبھاتے ہیں، لیکن توحید کے بغیر روزے بھی برباد، حج بھی برباد، ایسے اور شہادتیں بھی وہ بھی اللہ۔ اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم ہے۔ عبادت ہر طرح کی اس کے لیے بجا لاؤ، کوئی کسی طرح کی عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں یعنی ذکر اذکار دعا یہ زبانی عبادتیں ہیں، اور رکوع سجود قیام، دست بستہ قیام، چلہ کشی یہ بدنی عبادتیں ہیں، اور نذر و نیاز جو چڑھائی جاتی ہے مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کا حق ہیں، اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے ہوں، اور اس طریقے پر ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر عمل کر کے بتایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر بھی باتیں برباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، مجھے اور آپ کو توحید و سنت اور اللہ رب العالمین زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید و سنت پر اللہ خاتمہ فرمائے سب کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب دعوہ جاریات، مکتب دعوہ الارشاد جاریات کے لیے اللہ معاہدہ مقام فرما کی طرف سے یہ دروس پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت والی زندگی نصیب فرمائے اور اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔